بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے۔ بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے۔ بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے۔ چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہے۔ چراغ بزم عرفان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات اسلام چینل کے سلسلہ فیضان حبیب میں آپ کی خدمت میں عبدالحمید نعیمی حاضر۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کی نظر میں مقام و مرتبہ۔ اس میں ہم انشاءاللہ کچھ صحابہ کرام کے تاثرات بیان کریں گے، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ان کا مقام بلند تھا ہی، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بارگاہ میں بھی ان کا مقام بہت ہی زیادہ بلند تھا، اور یہ صحابہ کرام ایسی شخصیات تھے کہ ذرا سی بھی کسی میں خلاف شرع بات ہوتی اسی وقت اس کے منہ پر کہہ دیتے تھے۔ تو ان حضرات نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنے جو تاثرات بیان کیے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماً، اخلاقاً، خلافتاً اور دیگر اعتبارات سے بہت ہی زیادہ نمایاں مقام والے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، کنز العمال شریف میں یہ حدیث موجود ہے، واللہ ان عمر لأحب الناس الیہ، اللہ کی قسم کہ بے شک عمر البتہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ اور ترمذی شریف میں ہے، آپ نے فرمایا، ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ سورج طلوع نہیں ہوا کسی ایسے شخص پر جو عمر سے بہتر ہو۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، اے ابو بکر، آپ حضرت عمر کو ہم پر خلیفہ بنانے کا مشورہ دے رہے ہیں اور اسے مقرر بھی کر رہے ہیں، یہ تو بہت سخت مزاج ہیں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم امرت علیہم خیر اہلک، اے اللہ میں نے ان لوگوں پر امیر المؤمنین مقرر کیا جو ان میں سے بہتر ہے۔ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر کے بارے میں یوں تبصرہ کیا، کنز العمال شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے خوب خلافت نبھائی، شمر عن ساقیہ وحسر عن ذراعیہ، اور پھر فرمایا کہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں خوف نہیں ہوتا تھا، جو بھی حق ہوتا وہ کر گزرتے تھے، اس لیے وہ قابل تعریف ہیں۔ لا تأخذہ لومۃ لائم، اور پھر آپ نے فرمایا، ہم ان کی تعریف کیوں نہ کریں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک طرف وہ تھے اور دوسری طرف حضرت سیدنا عمر تھے، تو نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، ہاکذا نبعث و ہاکذا ندخل الجنہ،
اسی طرح ہم اٹھائے جائیں گے اور اسی طرح ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ہم اس کی تعریف کیوں نہ کریں کہ جس کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان عمر سے ڈر کر وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، وَالشَّيْطَانُ يَفِرُّ مِنْ حَسِّهِ۔ اللہ کی حضرت عمر پر رحمت ہو، وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ اور معجم اوسط میں یہ حدیث اور تبصرہ موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر پاک کے بارے میں۔ فرمایا، جب تم صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر لازمی کرو۔ فرمایا، اذا ذکر الصالحون فحی حلن بعمر۔ اور حلیت الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص نے کہا، میں نے لوگوں کو سنا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر تنقید کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خالق کائنات کی قسم، لا يحبهما الا مؤمن فاضل، کہ ان سے محبت نہیں کرتا مگر فضیلت والا مومن، ولا يبغضهما ويخالفهما الا شقی، اور ان سے بغض نہیں رکھتا اور ان کی مخالفت نہیں کرتا مگر وہ جو بدبخت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، فحبهما قربۃ، ان کی محبت اللہ سے قرب ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، وبغضهما مروق، اور ان کا بغض بے دینی ہے، بد مذہبی ہے۔ پھر فرمایا، ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ، ان لوگوں کا، ان قوموں کا کیا حال ہوگا جو ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بھائیوں کا، ووزیرہی، اور دونوں وزیروں کا، وصاحبیہ، اور دونوں ساتھیوں کا، وسیدی قریش، اور قریش کے دونوں سرداروں کا، وابوی المسلمین، اور مسلمانوں کے دونوں باپوں کا برے طریقے سے ذکر کرتے ہیں، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا۔ پھر فرمایا، فَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا يَذْكُرُهُمَا، میں اس سے بیزار ہوں، متنفر ہوں، نفرت کرنے والا ہوں جو ان کا برے طریقے سے ذکر کرے، وَعَلَيْهِ مُعَاقِبٌ، اور میں اسے سزا دینے والا بھی ہوں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا یہ تبصرہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو میت مبارک دے کر فرمایا، ما علی وجہ الارض احد احب الی ان القی اللہ بصحیفتہ من ھذا المسجع۔ یہ جو شخصیت لیٹی ہوئی ہے، اس شخصیت کے نام اعمال کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کروں، یہ مجھے بہت پسند ہے، اس سے زیادہ یہ حالت کسی ایک کی بھی مجھے پسند نہیں۔ معزز سامعین، ان کا ایک اور تبصرہ ملاحظہ کیجئے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر عموماً کیا کرتے تھے، اوڑھتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، کسانی ہے خلیلی و صفی و صدیقی و خاصی عمر، یہ چادر مجھے میرے گہرے دوست نے، میرے پیارے دوست نے، میرے بہت پیارے سچے دوست نے اور میرے خصوصی دوست نے حضرت عمر نے مجھے دی، اس لیے میں یہ اوڑھا کرتا ہوں۔ ثم بقا، پھر حضرت علی فرط محبت سے، شدت جذبات سے حضرت عمر کو یاد کر کے رو پڑے۔ اور اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ آل نجران نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ ایسی حرکتیں کی کہ ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ دور علی میں جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، کتابوں کا بیدک و شفاعتوں کا بلسانک فرددنا، سیاہ و سفید کے مالک آپ ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں واپس لے آئیے، ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ہماری ملک بدری ختم کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، تم پر افسوس، تمہاری ہلاکت ہو، ولا اغیر شیئا صنعہ عمر، میں اس چیز کو تبدیل نہیں کر سکتا جس کو عمر نے کیا ہے، تم ادھر ہی در بدر پھرتے رہو گے، تمہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں، تمہیں واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی کتاب میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، ان اللہ جعل ابا بکر و عمر حجہ علی من بعدہما من الولاة الى یوم القیامہ،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو ایک حجت اور دلیل بنایا ہے، ان کے بعد والوں پر، بعد والے بادشاہوں پر، قیامت تک جو آنے والے بادشاہ ہیں، ان لوگوں نے بہترین نمونہ والی خلافت اور بادشاہی کر کے اپنے بعد والے لوگوں کو تھکا دیا۔ بعد والے لوگ ان کے درجہ مقام اور ان کی حسن و خوبی کو بہترین طریقے سے خلافت کے نبھانے کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جب بھی عدل و انصاف کا ذکر ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور آئے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تاریخ ابن ساکر میں، اذا ذکر عمر فی المجلس حسن الحدیث، جب حضرت عمر کا مجلس میں ذکر ہو تو مجلس حسین ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا، زینوا مجالسکم بذکر عمر، حضرت عمر کے ذکر سے اپنی محفلوں کو اور مجلسوں کو مزین کیا کرو، سجایا کرو۔ اور مسند امام احمد میں ان کا تبصرہ یوں موجود ہے، واللہ کان احمدیہ، اللہ کی قسم حضرت عمر ماہر خلافت تھے۔ اور حضرت ابن مسعود نے حضرت عمر کے بارے میں یوں تبصرہ کیا، ابن ابی شیبہ میں وہ فرمایا، ووددت انی خادم لمثل عمر حتی اموت، میری یہ خواہش ہے، مودت اور محبت ہے، چاہت ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم رہوں حتیٰ کہ اسی میں اموت، میں مر جاؤں۔ پھر فرمایا، ان کا ذکر کیا کرو، جب بھی صالحین کا ذکر کیا کرو ان کا نام پہلے لیا کرو۔ پھر فرمایا، ان کا اسلام مسلمانوں کی مدد تھی، ان کی خلافت کانت فتحہ، ایک شاندار فتح تھی۔ پھر فرمایا، ان کی مدد ایک فرشتہ کرتا تھا۔ پھر فرمایا، ان سے شیطان ڈرتا تھا۔ پھر فرمایا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ قَلْبًا يُحِبُّ عُمَرَ لَأَحْبَبْتُهُ، اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے ایک کتا ہے جو محبت کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں اس کتے سے بھی محبت کروں، اسے کبھی بھی نہ ماروں۔ اور معجم کبیر میں ان کا تبصرہ یوں لکھا ہے، فرمایا، ان کا علم پوری دنیا کے علم والوں سے زیادہ ہے، لرجع علمہ بعلمہم، ان کا علم سارے لوگوں کی علموں سے زیادہ ہے۔ پھر فرمایا، مجھے ان سے محبت تھی، اس محبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خوف خدا اور خشیت الہی کی نعمت بخش دی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یوں تبصرہ کیا، ابن ابی شیبہ میں ہے کہ فرمایا، حضرت عمر دنیا سے متاثر نہ ہوئے، کنارہ کشی فرمائی رکھی حتیٰ کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تبصرہ کیا، جب حضرت عمر فوت ہوئے تو فرمایا، آج اسلام ضعیف ہو گیا، اس پر آج کمزوری آ گئی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تبصرہ کیا، حضرت عمر اچھے تھے اور سخی تھے اور ہمیشہ اسی حال میں رہے کہ سخاوت اور اچھائی ان کے ساتھ رہی حتیٰ مات، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ علم والے تھے، کأن علم الناس مدسوسا فی حجر، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کا علم ان کی گود میں سما جائے۔ اور پھر فرمایا، میں صرف ایک انہی کو جانتا ہوں جو ملامت سے نہیں ڈرتے تھے، جو بات حق ہوتی تھی وہ کر گزرتے تھے، ان کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں یوں تبصرہ کیا کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے متاثر نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دنیا کا ارادہ کیا نہ دنیا نے ان کا ارادہ کیا، اور رہے حضرت عمر، انہوں نے دنیا کا ارادہ نہیں کیا لیکن دنیا نے ان پر قابو پانے کی کوشش کی، ناکام ہوئی۔ پھر عاجزی کے ساتھ اپنا فرمایا کہ ہم لوگ دنیا سے متاثر ہوئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس جلیل القدر ہستی کے صدقے، اس مقبول بارگاہ ہستی کے طفیل ہمیں بھی دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم